درجہ حرارت ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا کسی بھی صورت۔ سیاست کی صورتحال بالکل آپ سمجھ لیں ایسی کہ جیسا کہتے ہیں نا کہ پل میں تولا پل میں ماشا، جو مقابلہ سیاست میں چل رہا ہے اس پر اگر آپ نظر ڈالیں تو ایک لمحے حکومت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے اور اگلے لمحے اپوزیشن حاوی دکھائی دیتی ہے۔ ایسی سچویشن ہے، ہر آنے والے دن کے ساتھ حکومت اور اپوزیشن میں یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ لغاری صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے سچویشن کہاں پر ہے، کہاں کھڑی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل قریب میں کیا ہوگا؟ پی ٹی ایم کا اس ٹائم پہ کیا سٹیٹس آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس طرح آمنے سامنے آ چکے، کیا حکومت کو یہ تاثر نہیں ملا بلکہ میں کہتی ہوں کہ حکومت بڑی ریلیکس زون میں چلی گئی، کہہ رہی ہے تو آپس میں بٹے ہوئے، آپس میں ایک نہیں، ہمیں کھا کے ایک ٹف ٹائم دیں گے؟ یہ عام زبان میں بتا رہی ہوں، کسی طرح ہوتا ہے نا جب آپ آپس میں ایک نہیں ہوتے، آپ کے آپس کے مسائل ختم نہیں ہو رہے تو حکومت تو کہے گی اچھا ہمیں تو نہیں گرا سکتے پھر یہ۔ جو کچھ حافظ صاحب نے کہا ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور یہاں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں جہاں پر حافظ حمداللہ صاحب نے اپنی بات کو ختم کیا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے معیشت کی وہ اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے کنٹرول میں رکھنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں۔ یہ صاف بات تو یہ ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ایسی صورتحال آ رہی ہے، اور مجھے بہت افسوس سے، دکھ سے، تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے لیے کوئی آمریت ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نے پہلی بار دیکھا ہو۔ ہم نے آمریت کو دیکھا تھا ایوب خان کے دور میں، ہم نے آمریت کو دیکھا تھا یحییٰ خان کے دور میں، ہم نے جنرل ضیاء کے دور میں، ہم نے مشرف کے دور میں، اور تمام جمہوری اور غیر جمہوری ایبسلوٹزم کے دور میں، طاقتور لوگوں کے دور میں ہم نے جمہوریت کی صورتحال کو دیکھا۔ ہم جمہوریت کی ڈیمانڈ کرتے رہے۔ اب جمہوریت سے بڑھ کر، الیکشن سے بڑھ کر، پاکستان کے عوام کے مسائل سے بڑھ کر، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کے مسائل سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں، یہ ملک کہاں پر کھڑا ہے، کیا ہم اس ملک کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر رکھنے کے قابل ہو رہے ہیں یا نہیں رہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ حافظ حمداللہ صاحب کو میں زیادہ تکلیف دہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے آخری دنوں میں جو صورتحال ہو گئی تھی بالکل بعین ہی وہی صورتحال ہو گئی ہے۔ وہاں پر سرکاری افسروں کو، سرکاری ملازمین کو پیسے دینے کے قابل نہیں تھے اور وہ تنخواہیں نہیں ملتی تھی۔ آج یہی صورتحال پاکستان میں ہونے والی ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ وہ ادارے جو کماتے تھے، جو بڑے اربوں اور خربوں تک کما کر دیتے تھے، وہ ادارے انتہائی زوال، انحطاط، تباہی کے آخری مرحلے پر ہیں، اور یہ کہیں گے کہ وہ پچھلے والے ایسا کر کے گئے تھے اس لیے نہیں، یہ ان کی طرف سے کیا گیا۔ یہ پی آئی اے کو بھی جو سب سے بڑی خطرناک صورتحال پیدا کی وہ تو غلام سرور خان نے پیدا کی تھی، جو وزیر نے پیدا کی تھی، کہا کہ ہم تو جعلی پائلٹ لے کر بیٹھے ہوئے، جب انکوائری کی گئی تو اتنے نہیں تھے جتنے وہ کہہ رہے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ معاشی بحران سے نکلنا ہے، اور معاشی بحران ہمارے گھٹنوں تک نہیں ہے، ہماری کمر تک نہیں ہے، ہماری گردن تک نہیں ہے، ہماری ناک اس میں ڈوبنے والی ہے اور ہمارا دم گھٹنے والا ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی معاشی صورتحال یہاں تک جا پہنچی ہے۔ اب آئیے اس صورتحال میں کیا یہ اس سارے مسئلے سے نمٹنے کے اہل ہیں؟ اگر یہ اہل ہوتے تو میں سب سے گزارش کرتا، اپیل کرتا، اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حافظ حمداللہ صاحب کو ضرور منا لیتا کہ جی اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی نیت بھی ٹھیک ہے، یہ کام بھی ٹھیک کر رہا ہے، نہ ان کی نیت ٹھیک ہے نہ یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اپنی سوورن حیثیت میں کام نہیں کر رہے ہیں، یہ ملازم کے طور پر، آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن لینے والے کے طور پر اور عالمی مالیاتی اداروں کے ڈکٹیشن لینے کے والے کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ملک کی جمہوریت کو جو خطرہ ہے سو ہے، عوامی رائے کو جو خطرہ ہے سو ہے، لوگوں کی ول کو، لوگوں کے کھانے پینے کے مسائل کو جو خطرہ ہے سو ہے، مہنگائی آسمان پر جو ہے سو ہے، اور لیکن یہ ان لوگوں نے حکومت کو، پاکستان کو اس صورتحال پر آن کر کھڑا کیا ہے، اس نہج پر آن کر کھڑا کیا ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ اب ہماری سوورنٹی باقی رہتی ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ پاکستان کی سوورنٹی باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ ہم پاکستان کو ایک باوقار مملکت کے طور پر
اپنا سنبھال کر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. مجھے انتہائی دکھ سے تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم ایسا نہیں کر سکتے. صحیح. اب ایک سیدھا سا سوال, آپ تو ایک سینئر اینالسٹ ہیں, آپ تو بالکل سچی کھری بات کرتے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا, جس طرح یہ حافظ صاحب نے کہا کہ جی ملکی حالات ایسے ہیں, ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, قوم کو بچانا ہے, معیشت کو بچانا ہے, یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے تو بہت بیڑا گرک کر دیا, ان کی جانب سے کہا جاتا ہے. لغاری صاحب دل پہ ہاتھ رکھیے, بتائیے کہ واقعی یہ مقصد ہے پی ٹی ایم کا, یا اپنے مفادات بھی ہیں, یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان کی آنکھ کو کھٹکتی ہے, عمران خان صاحب شروع دن سے ان کو پسند نہیں ہے, یا واقعی عوام کی اتنی محبت آ گئی ہمارے سیاستدانوں کے دلوں میں کہ اپنے ادوار میں کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن اب حکومت کو اس لیے گرانا ہے کیونکہ عوام کو, قوم کو, پاکستان کو, پاکستانیوں کو بچانا ہے. میں اس ملک کا ایک عام شہری ہوں, اور عام شہریوں میں بھی اس سے سب سے آخری طبقہ کا شہری ہوں, اور میں اس عمر کے حصے میں بیٹھا ہوں جہاں پر میرے بڑے ایمبیشیس نہیں ہیں. میں بڑا کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میرے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے یہ منصب چاہیے, جاہ چاہیے, عہدہ چاہیے, دولت چاہیے, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں میرے لیے. میری ساری زندگی میں سب سے عزیز ترین چیز جو ہے یہ میرے پاکستان کا جغرافیہ ہے, جو تفتان سے شروع ہوتا ہے اور واخان تک چلا جاتا ہے, اور پاکستان کے آخری کونوں تک میں شمال میں چلا جاتا ہے. یہ جغرافیہ جو ہے یہ میرے دل میں ہے. مجھے یہ اس پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. مجھے خطرات لگ رہے ہیں, مجھے سنگین خطرات لگ رہے ہیں. ہم معاشی طور پر ایسی بدحالی کا شکار ہو گئے, اور ان حماقتوں کی وجہ سے جو ہماری طرف سے ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. پی ڈی ایم کو میں اگر عام نارمل حالات میں ہوں تو میرا اختلاف ہے, حافظ عبداللہ صاحب سے میرا اختلاف ہے, مولانا فضل الرحمان سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے, میرا اختلاف پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے, میرا اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو سکتا ہے, میرا اختلاف آپ پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی صورت نکالو کہ سارے کے سارے پاکستان کے اسٹیک ہولڈر سر جوڑ کر بیٹھو کہ بھئی اس ملک کے لیے سوچنا ہے, اس جغرافیے کے لیے سوچنا ہے. عمران خان کس سے بات کرنے کو تیار نہیں, وہ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دے گا. بھائی کون مانگ رہا ہے یار آپ سے این آر او؟ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ. جب بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ جناب دیکھو مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا. بھائی پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے, پاکستان کے جغرافیے کو بچانے کے لیے آپ نے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے. آپ نے خیر سگالی کا میسج کیوں بھیجا؟ لغاری صاحب آپ کی بات سے میں یہ کنکلوڈ کروں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ این آر او عمران خان صاحب سے کوئی نہیں مانگ رہا ہے, عمران خان صاحب خود ہی کہتے رہتے میں این آر او نہیں دوں گا, نہیں این آر او عمران خان صاحب کے سر پہ سوار ہو, ایسے کہتے رہتے, کوئی مانگتا بھی نہیں ہے. نہیں, کوئی نہیں مانگتا ان سے. وہ یہ سب پاکستان پر رحم کریں, وہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے پاکستان استحکام کی طرف جائے. اگر کل ہم سب لوگوں کی گردن میں رسی ہوگی, کل ہم تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے حکمران آئے تھے جو ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے, کوئی چیز سمجھنے کو تیار نہیں تھے. سننا بھی اور سمجھنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. ایک ان کے ساتھ ایک غیر ملکی پردیسی مہم جو موقع پرست ہماریوں کی ایک ٹیم ہے جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, جو بیرون ملک سے ہو کر آئے ہوئے ہیں. وہاں بھی انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی پتا ہے, جو یہاں کرتے رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے ہم ماضی سے واقف ہیں, جن کو مارشل لا کورٹ سے سزائیں ہوئی تھیں, ان کی اولاد ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ملک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں جن لوگوں نے جو ہے مارشل لا سے سزائیں کھائی تھی. مجھے مارشل لا کی سزائیں اچھی نہیں لگتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی جغرافیائی, پاکستان کی سیاسی, پاکستان کی ہمیں اس سلامتی عزیز ہے. بھائی ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لغاری صاحب, ٹھیک ہے.